قبول و منظور فرما۔ کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں حاضرین کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کریم خالق بالخصوص یا امام زمانہ مقدوم عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا امام زمانہ ہمارے گھروں پر اپنی پاک رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم سب کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا امام زمانہ جتنے مرحومین و مرحومات بالیان کے اور جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش فرما، تمام کی قبور کو آل محمد کے انوار سے روشن فرما، دہشت گردوں کو دنیا کے بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ ہمارے حکمران اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جائے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل الحرام ورکن والامکام والصلاۃ والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ انت ام ابیہا صلوات۔ دعا گو ہوں کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ سب حضرات کے اس پر شہداء بیانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہی ہیں فاطمہ انت ام ابیہا۔ اکثر اس حدیث کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ محمد مصطفیٰ کی ماں ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو مجلس کا ماحول بنانے کے لیے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں۔ امام سجاد علیہ السلام کی درود پڑھنے سرکار کی ذات پر اللہم آل محمد کے زمانے میں بلخا سے ایک آدمی ہر سال حج کے لیے جاتا۔ عدمت و ثاقبہ کتاب میں یہ واقعہ درج ہے، اس میں مؤلف لکھتا ہے کہ ہر سال ایک بندہ حج کرنے جاتا، حسب معمول وہ حج کے لیے تیاری کر رہا تھا اور ہر سال کچھ نہ کچھ تحائف لے کے جاتا امام کی بارگاہ میں۔ جب ایک سال امام کو زیارت کے لیے جانے لگا، اس کی بیوی نے آگے سے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ کون ہے جس کے لیے تو ہر سال تحائف لے کے جاتا ہے، لیکن جب وہاں سے آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے۔ اس مومن نے
اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر فرمایا تو عورت ہے، تو کیا جانے کہ وہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ اس مومن نے فرمایا ایسا نہ کہہ، وہ فرزند رسول ہے، وہ خلیفہ خدا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا، وہ کائنات کے مالک ہے۔ وہ مومن حج پہ گیا، حج سے فراغت کے بعد روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ دیکھا سامنے دسترخوان لگ رہا تھا کھانے کے لیے۔ کھانا کھایا اور ہاتھ دھونے کے لیے دشت کی طرف بڑھا۔ جب دشت کی طرف بڑھا، آفتابہ کو اٹھایا ہاتھ دھونے کے لیے، امام سجاد علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے اس لوٹے کو پکڑ لیا۔ امام فرماتے تو ہمارا ظاہر ہے، ہم خود تیرے ہاتھ دھلوائیں گے۔ کہتا مولا نہیں، ارادت مند جہاں بھی ہوتا ہے وہ عقیدت مند ہوتا ہے۔ مولا میں اپنے عقیدت کعبہ کی زیارت کرنے آیا ہوں، مولا میں آپ کے ہاتھ دھلواتا ہوں۔ اس بندے نے مولا کے ہاتھ سے لوٹا پکڑا اور ہاتھ دھلانا شروع کیے۔ جب مولا نے تشت کے اوپر اپنے ہاتھ کیے، مومن نے پانی ڈالا۔ امام نے فرمایا اے میرے مومن، مجھے دیکھ کے بتا کہ تشت میں کیا ہے۔ وہ بندہ کہتا مولا تشت میں پانی ہے۔ امام نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ۔ جب تشت کا ایک حصہ پانی سے پر ہو گیا، امام نے فرمایا میرے مومن بتا کہ تشت میں کیا ہے۔ مولا پانی ہے۔ امام نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ، پانی نہیں یاقوت احمر ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ مولا فرماتا ہے پانی نہیں، یاقوت احمر ہے۔ پھر پانی ڈالا۔ جب تشت کا دوسرا حصہ پانی سے پر ہو گیا، امام نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا اب بتا کہ تشت میں کیا ہے۔ مولا پانی ہے۔ امام نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ، پانی نہیں سبز زمرد ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا تھوڑا نال سفر کرتے آئیے گا۔ امام فرماتے پانی نہیں سبز زمرد ہے۔ پھر اس نے پانی ڈالا۔ جب تشت پر ہو گیا پانی سے، امام نے فرمایا میرے مومن بتا کہ تشت میں کیا ہے۔ مولا پانی ہے۔ امام نے فرمایا پانی نہیں سفید در ہے، سفید در ہے۔ جب یہ زیورات سے تشت بھر گیا، امام نے فرمایا بندہ خدا جا کے دے دینا، ہمیں کبھی دنیا سے دلچسپی نہیں رہی، ہمیں کبھی دنیا سے دلچسپی نہیں رہی۔ وہ مومن واپس آیا، اپنے گھر میں آیا، آ کر وہ جواہرات کا ڈھیر اپنی مومنہ عورت کے سامنے الٹا دیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ مومن اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا نا ان کے بارے میں ایسا نہ سوچنا، ان کی شاہی پوری کائنات پہ ہے، ان کی شاہی پوری کائنات پہ ہے۔ مومنہ نے کہا اگلے سال تو اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی تیرے ساتھ امام کی زیارت کو جاؤں گی، میں بھی تیرے ساتھ امام کی زیارت کو جاؤں گی۔ اگلے سال مومنہ تیار ہو گئی، حج سے فراغت کے بعد روضہ رسول پہ آئے، زیارت کی کہ رستے میں عورت کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی بیوی رستے میں جاں بر نہ ہو سکی، فوت ہو گئی۔ وہ مومن پریشانی کے عالم میں مدینے کی طرف کہتا ہے جاتا ہوں مولا سے، امام زین العابدین کے پاس جاتا ہوں اور امام سے جا کر جنازے کی درخواست کرتا ہوں۔ اور ساتویں امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا آل محمد کو ماننے کا انعام کیا ہے؟ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ مولا فرماتے بندہ خدا ہمیں ماننے کا انعام کم ہے کہ جب ہمارا مومن مرتا ہے ہم اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ہم اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ مولا جنازے میں شرکت فرماتے، مولا فرماتے جب تمہارے جنازے تمہارے گھروں سے اٹھائے جاتے ہیں نا، ہم تمہاری ماں بہنوں کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں،
ہم تمہاری ماں بہنوں کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ مومن پریشانی کے عالم میں امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، مولا میں اور میری بیوی آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، وہ راستے میں بیمار ہو گئی، وہ جاں بر نہ ہو سکی، وہ فوت ہو گئی ہے۔ امام نے فرمایا ٹھہر جا، 2 رکعت نماز پڑھن دے اللہ کی توحید بچانے کے لیے، اللہ کی توحید بچانے کے لیے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، مومن کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ امام نے فرمایا جا میں نے تیری بیوی کو زندہ کر دیا ہے، جا میں نے تیری بیوی کو زندہ کر دیا ہے۔ مومن واپس آیا، دیکھا کہ بیوی بیٹھی تسبیح کر رہی ہے۔ اس نے کہا تو فوت ہو گئی تھی، تو مر گئی تھی، تو پھر زندہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا میری روح کو اسرائیل لے کر 4تھے آسمان پہ جا رہا تھا، ایک انتہائی وجیب حسین شخصیت سامنے آئی، اس نے اسرائیل کو بازو سے پکڑا، 40 کی روح واپس کر، یہ میری زائرہ ہے، اس کی روح واپس کر، یہ میری زائرہ ہے۔ اس مومن نے کہا تو اس ہستی کو دیکھے گی، پہچان لے گی؟ اس نے کہا ہاں میں پہچان لوں گی۔ اس نے کہا چلا، سامنے دیکھا کہ مولا سجاد علیہ السلام اپنے حلقہ اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ عورت نے جب امام سجاد علیہ السلام کی آواز کو سوچا اور دیکھ کر پہچان اٹھی، السلام علیکم یا زین العابدین۔ سرکار کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھ۔ بزرگوں اکثر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سرکار بی بی فاطمہ سلام اللہ صلوات اللہ نبی کی ماں ہے، لیکن جب تھوڑی سی میں نے تحقیق کی کہ نبی محمد مصطفیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ ام ابی ہے، کہ فاطمہ میری ماں ہے، لیکن جب تھوڑا سا غور کیا تفسیر اہل بیت کی ورگردانی کی کہ نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا، تو مجھے ایک سورہ قرآن مجید میں نظر آئی جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی ماں۔ پھر اور تحقیق کی کہ کیا وجہ ہے کہ فاطمہ ام ابیہا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کا اس فرمان میرے سامنے آ گیا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی 6666 آیتوں کا جو سورہ ہے وہ پورے قرآن مجید کو اپنے ضمن میں چھپا لیتا ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ محمد مصطفیٰ نے یہ کیوں کہا تھا فاطمہ انت ام ابیہا۔ اگر محمد مصطفیٰ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ پر کوئی مصیبت آتی، سرکار سیدہ محمد مصطفیٰ کو بنا دیتی تھی۔ اور اس بی بی کی ہم فضیلت کیا بیان کریں جو 3 مرتبہ گھر سے نکلی، ایک دفعہ خدا بچانے، ایک دفعہ محمد مصطفیٰ بچانے، ایک دفعہ مولا علی کی ولایت بچانے۔ جب مبالہ میں توحید بچانے کے لیے گئی تو 2 پردوں کے درمیان چھپ کر گئی، آگے رسالت کا پردہ، پیچھے ولایت کا پردہ۔ جس بندے کو ابھی تک ولایت امیر المومنین کی سمجھ نہیں، میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں، جب توحید بچانے گئی تو 2 پردوں کے درمیان چھپ کر گئی، آگے رسالت کا پردہ، پیچھے امامت کا پردہ۔ جب ولایت بچانے گئی تو اکیلی گئی، جب ولایت بچانے گئی تو اکیلی گئی۔ اور اس سیدہ کی کیا فضیلت بیان ہو۔ میں کہتا ہوں فاطمہ اسے کہتے ہیں جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو۔ چوک میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کر مجھ پر سوال کرے کہ چوک میں کھڑا ہو کر کہا ہے کہ جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جسے مانتا اسے اس کی قسم ابھی مسجد سے امام بارگاہ سے قرآن مجید اٹھا کر لے آئے، میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا طہرا بیت ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ گھر خدا کا ہے، پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم کی ہے، گھر خدا کا ہے، پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم کی ہے۔ آئیے اب اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی کے ذاکر تو بتا کہ فاطمہ کتنی پاک
गया, अब तौहीद के तेवर बदल गए। आवाज़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ फातिमा, हमारा इरादा है कि हम तुझे पाक रखने जैसा पाक रखने का हक है। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दे। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहीम में ताकत है, फातिमा उतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत है। फातिमा उतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत है। बस इतने ज्यादा दामन वक़्त में गुंजाइश नहीं इस बीबी की फजीलत पे। लेकिन और एक और फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ, ख़वातीन में एक ही होता है बतूल का, जैसे मर्दों में रिसालत का होता है, इमामत का होता है, लेकिन ख़वातीन में एक ही होता है बतूल का। इससे पहले अल्लाह ने सैयदा से पहले एक बीबी को ये बतूल का, जिसका नाम बीबी मरियम, लेकिन अब ये जहन में ना आए कि वो भी बतूल है, ये भी बतूल, लेकिन इनमें फर्क है। सैयदा है बतूल कुबरा, मरियम है बतूल सुगरा। जहन में बाबा जी सवाल तो आएगा कि मरियम बतूल सुगरा कैसे, सैयदा बतूल कुबरा कैसे? फर्क है, सैयदा बगैर शौहर के बतूल, सैयद मरियम बगैर शौहर के बतूल, सैयदा फातिमा है शौहर के साथ बतूल। फिर बात को आसान कर देता हूँ, मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे मासूम, सैयदा के 11 बेटे मासूम। फिर और बात को खोल देता हूँ कि मरियम सुगरा कैसे है, फातिमा कुबरा कैसे है। पता चल जाएगा जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा। इमाम ज़माना ईसा से कहेंगे मरियम के बेटे जमात करवा। मरियम का बेटा हमारे 12वें के कदमों पर सर रख के कहेगा, ऐ ज़हरा के बेटे मेरी जुरत कि मैं अली के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। तो फिर शर्म करनी चाहिए जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप अली किसी उम्मती के पीछे, उसका बाप अली किसी उम्मती के पीछे कैसे पढ़ सकता है? जो कुछ इस कायनात पे है वो हक है सैयदा का। इसलिए सैयदा ने जब खुतबा पढ़ा था दरबार में जाकर, सैयदा ने इसकी तरफ देखकर फरमाया था कि तूने मुझे लाचार समझा है, तूने मुझे मजबूर समझा है। अगर मैं अपनी चक्की का पत्थर जुदा कर दूं तो ये कायनात भूखी मर जाएगी। सैयदा ने इसकी तरफ देखकर कहा था, जिस लकड़ियों के ढेर पे तू बैठा है इसे मिंबर समझता है, कायनात में मिंबर होता ही वो है जिस पे मेरा अली बैठे। सैयदा ने फरमाया कि जब सलाम को लहू की जरूरत होती थी तो तुम्हारे चेहरे पर जा जाते थे, मेरा अली अल्लाह का गरूर बनकर उस अल्लाह के दुश्मन के मुकाबले में जाता था। तुम्हारे कान एक दूसरे के होश तुम्हारे कानों के करीब आ जाते थे कि आज अली के मुकाबले में बड़ा दुश्मन है, आज अली बचकर वापस नहीं आएगा। लेकिन जब मेरा अली उस अल्लाह के दुश्मन का लहू खाक में बनाकर वापस आता, तुम्हारे चेहरे ऐसे हो जाते जैसे गरीब मुसलमान ईद का चांद देखता है, जैसे गरीब मुसलमान ईद का चांद देखता है। बस एक फिक्रा मुसाहिब का सुनिए, मजमून सैयदा का आखिरी जाकर पड़ेगा। मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। करबला के मैदान में सबसे ज्यादा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े, सबसे ज्यादा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े। बुजुर्ग जब शहीद को लेने जाते थे सैयदे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो ऐसे उठाकर नहीं ले आते थे, छीन कर लाते थे। क्योंकि तारीख का मुताला करने के बाद पता चला कि ये बगैरत मारने से पहले कम मारते थे, मारने के बाद ज्यादा जुल्म करते थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ शहीद उठाए जो मौला के कांधों पे शहादत हुई, कुछ दिलावर मौला के
گود میں چلے گئے. جب آخری وقت مولا حسین علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کر ایک صدا دی، کہاں گئے ہو میرے جان سارو، مجھے سوار کروانے والوں. تو بس عزادرانے سوگورانے سیدہ کہ فرات کے کنارے 70 لاشوں نے کہا لبیک یا امامی، لبیک یا امامی، اے آقا ہم اب بھی حاضر ہیں، ہم اب بھی حاضر ہیں. بس مولا حسین علیہ السلام آخری سلام کرنے سیدہ کے خیمے میں آئے. بی بی فضہ سے کہا، فضہ جاؤ جا کر میری بہنوں سے کہو کہ جس نے مجھے ملنا ہے مل لے. مولا حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا، سیدہ جس نے مجھ پر رونا ہے رو لے، جس نے مجھ پر رونا ہے رو لے، بعد میں آپ کو کوئی رونے نہیں دے گا، بس جلدی کرو. مولا حسین علیہ السلام جب خیمے سے جانے لگے تھوڑی دور گئے، سیدہ زینب نے پیچھے سے آواز دی، حسین ٹھہرو. مولا حسین رکے. جی سیدہ. مولا حسین کی طرف دیکھ کر سیدہ نے کہا، حسین شہید ہونے میں جلدی نہ کرنا، تھوڑی دیر لڑنا. مولا حسین کہتے سیدہ کیوں لڑوں؟ بی بی فرماتی میں نے اپنے عباس کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. حسین مجھے عباس کی طرح تھوڑی دیر جنگ کر کے دکھانا، میں نے اپنے عباس کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. سیدہ ٹھیک ہے میں لڑوں گا. مولا حسین علیہ السلام چلنے لگے، مرتجز پر سوار ہو. مرتجز چلو، مرتجز نہیں چلا. مرتجز چل، نہیں چلا. تیسری دفعہ کہا مرتجز چل، مرتجز نہیں چلا. مولا حسین نے مرتجز کی طرف دیکھ کر کہا، مرتجز تھک گئے، پیدل چلا جاؤ. آقا مرتجز بولا، آقا میرے قدموں پر دیکھ. مولا حسین نے دیکھا کہ 3.5 سال کی سکینہ نے مرتجز کے دونوں قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. مرتجز کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اب میرا کوئی نہیں کہ بچا، حسین ہے اسے نہ لے کر جا. مولا حسین مرتجز سے نیچے اترے، اتر کر سیدہ کو اٹھا کر پیار کیا. سیدہ سکینہ آج کے بعد ریت پہ سو جانا، پتھروں پہ سو جانا، اپنی پھوپھی زینب کو تنگ نہ کرنا. بس عزادرانے سوگورانے سیدہ بی بی سکینہ نے اپنے باپ کی موجودگی میں یتیموں کی طرح چلتے چلتے پیچھے سے حسین واضح دے رہے، سکینہ میری آواز سن. سکینہ نے کہا بابا نہیں، اب ہر قدم پہ آپ کو آپ کی ماں زہرا یاد آئے گی. بس عزادرانے مظلوم کربلا مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں سے گزر رہے. راستے میں کہیں پر حبیب کا جنازہ، کہیں پر مسلم کا جنازہ، کہیں پر زہیر کا جنازہ، کہیں پر حلال کا جنازہ، کہیں پر نافع کا جنازہ، کہیں پر اکبر کا پھٹا ہوا سینہ. مجھے معاف کرنا عزادرانے مظلوم کربلا کے میدان میں ایک ایسا منظر آیا کہ جہاں پر مولا عباس کا پہلا بازو کٹا ہوا دیکھا. حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حسین کے چہرے پر تبدیلی آ گئی. مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے. مقام نخالہ پر کھڑے ہو کر حسین نے ایک نیزہ اپنے قدموں پر نصب کیا، دوسرا نیزہ ایسے پھیلا کر پھینکا. تاریخ کہتی ہے 9 میل دور جا کر وہ نیزہ گرا. مولا حسین علیہ السلام نے قوم اشقیاء کی طرف دیکھ کر کہا، تو نے مجھے لاچار سمجھا ہے، تو نے مجھے لاچار سمجھا ہے، اور جس کے جرت ہے مجھے 2 نیزوں کے درمیان میں سے گزر کر دکھائے. اگر تم میں سے کوئی 2 نیزوں کے درمیان گزر گیا مجھے عباس کا بھائی نہ کہنا، مجھے معاف کرنا. مولا حسین علیہ السلام نے پہلا حملہ کیا. یزیدی فوج کوفہ کے ساتھ جا لگی. مولا حسین علیہ السلام حملے کرتے بھی جاتے ہیں فرات کے کنارے ایک پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، عباس اٹھ میری جنگ دیکھ، عباس اٹھ میری جنگ دیکھ. پھر مولا حسین علیہ السلام زین سے نیچے آئے. فضہ کے پیچھے سے
सैयदा ज़ैनब सारी जंग देख रही थी, देख कर कहती है फिजा अब मुझे मेरा भाई हुसैन नजर नहीं आ रहा। सैयदा ज़ैनब की देखकर फरमाती है सैयदा वो देख उम्मत ने आपके भाई हुसैन को नीचे गिरा दिया है, अब मुझे माफ करना। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम नीचे आए, मौला हुसैन ने अपना सर जुल्फकार पर रखा कि 9 लाख फौज के दरमियान एक शोर था, कोई कहता हुसैन है या शहीद हो गए, हुसैन है या शहीद हो गए। एक बगैरत है जिसका नाम सनान बिन हंस बिन अब्दुल मालिक का हरामजादा ये बेटा है, ये कहता मुझे इजाजत दो मैं जाकर देखता हूँ हुसैन है या शहीद हो गए, मुझे माफ करना। 2 रवायतें हैं, एक के इसके हाथ में नेज़ा था, लेकिन दूसरी रवायत मोतबर है कि इसने मौला हुसैन से 9 कदम दूर पत्थर उठाकर मौला हुसैन से 9 कदम दूर खड़े होकर कहता है हुसैन तूने अपना सर तलवार पर रख लिया, वो देख पीछे से तेरी बहनों के खामों को किसी ने आग लगा दी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाकर खैमों की तरफ देखा, इस बगैरत ने 3 कदम पीछे हटकर वो पत्थर इतनी जोर से हुसैन की पेशानी पे मारा, हुसैन पुश्त के बल करबला की जमीन पर गिरते ना अब्बास को आवाज दी, ना अब्बास को आवाज दी, ना अकबर को आवाज दी, बस अब मदीने की तरफ देख कर कहते हैं अम्मा ज़हरा लोग तेरे हुसैन को